بیوی کو یہ دو جملے بولنے والا شوہر دو مصیبتوں میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ اپنی شریک حیات کو ایمان مکمل کرنے والی بیوی کو یہ دو جملے بولنے والا شوہر اللہ کی طرف سے دو مصیبتوں میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ وہ دو مصیبتیں کون کون سی ہیں۔ نمبر ایک، غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ بیوی کو یہ دو جملے بولنے والا جو ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں، بیوی کو یہ دو جملے بولنے والا شوہر غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، ہیرو سے زیرو بن جاتا ہے۔ غربت اس کے گھر کا دروازہ آن کھٹکھٹاتی ہے، اس کے گھر کو غربت اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ شخص اس طرح کا غریب ہوتا ہے کہ صبح کو کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ خدا را میرے بھائیو، غربت سے بچا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ ہمیں غربت کی دلدل میں نہ پھنسانا، ہمارے دروازے پر غربت کو نہ آنے دینا۔ غربت انسان کو انسان کی پہچان بھلا دیتی ہے، غربت انسان کی دشمن ہے۔ جب انسان غربت کا شکار ہوتا ہے نا، پھر وہ ایسے شخص کے لیے ترستا رہتا ہے کہ کوئی آ کر مجھ سے میرا حال چال تو پوچھے، کوئی آ کر میرے سینے کا بوجھ تو ہلکا کرے، کوئی آ کر میری فریادیں تو سنے، لیکن کوئی قریب آنا گوارا نہیں کرتا، کوئی بھی قریب نہیں آتا کہ کہیں یہ بھکاری کوئی پیسے بھی نہ مانگ لے۔ تمہیں پتہ ہے غریب انسان کی جو اولاد ہوتی ہے، غریب کے بچے یتیموں کی سی زندگی گزارتے ہیں، باپ کے ہونے کے باوجود بھی وہ یتیموں کی سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، وہ دوسروں کے اترے ہوئے جوتے پہنتے ہیں، وہ دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ خدا را میرے بھائیو، دعا کیا کرو، اللہ ہمیں غربت سے بچانا۔ معاشرے میں غریب کی بیٹی کو کوئی قبول نہیں کرتا، وہ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی بھی غریب کی بیٹی کو قبول نہیں کرتا۔ وہ غریب بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے اپنی سفید داڑھی چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹ گھسیٹ کے اس نے دن رات ایک کیے، کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پر خاک چھانتا رہا، محنت مزدوری کر کے اس نے اپنی غریب بیٹی کو پالا، جوان کیا، اسے تعلیم دی۔ آج جب اس کی بیٹی کی شادی کی باری آئی تو میری قوم کے نوجوانوں نے یہ کہہ کر اس غریب کی بیٹی کو ٹھکرا دیا کہ ہم اس کا رشتہ قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کا باپ تو جہیز ہی نہیں دے سکتا، اس کا باپ تو 2 ٹکے کا غریب ہے۔ ہائے، اس جہیز جیسی لت نے میرے خوبصورت معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا، میرے معاشرے کی خوبصورت لڑکیوں کی جوانی خاک میں ملا کے رکھ دی۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ بیوی کو دو جملے بولنے والا شوہر دو مصیبتوں میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، وہ ہیرو سے زیرو بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غربت کے سمندر میں ڈبو کے رکھ دیتا ہے۔ دوسری مصیبت، اس کی زندگی میں سے سکون چین قرار چھین لیا جاتا ہے، اسے بے سکون کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے بے قرار ہی رہتا ہے، اس کا دل بے چین رہتا ہے، وہ امن کی سانس لینے کے لیے ترستا رہتا ہے، سکون کی سانس لینے کے لیے ترستا رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے دو خطرناک جملے ہیں جن کے بولنے سے انسان اس قدر مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور میں ایک شخص تھا جو بہت ہی مالدار تھا، ایک مالدار شخص تھا، اللہ نے اسے بڑے ہی مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ وہ دینے والوں میں سے تھا، لینے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ جب بھی حضرت امام باقر کی خدمت میں آتا تو اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا، تو پھر اس کے مال کو، اس کے حصے کو غریبوں میں بانٹ دیا جاتا، مسکینوں میں بانٹ دیا جاتا۔ وقت گزرتا گیا،
ایک دن یہ انسان 10 سال بعد حضرت امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوا. 10 سال کے عرصے کے بعد جب یہ شخص حضرت امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس حال میں تھا کہ اس کے کپڑے بھکاریوں والے تھے، فقیروں والے تھے. بھکاری اور فقیر میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. بھکاری کسے کہتے ہیں اور فقیر کسے کہتے ہیں؟ جسے دنیا ٹھکرا دے، جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا والوں کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں. حضرت امام باقر کی خدمت میں یہ شخص اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کا چہرہ بھکاریوں والا تھا، اس کے کپڑے بھکاریوں والے تھے. یہ لینے والوں میں سے تھا، دینے والوں میں سے نہیں تھا. خیرات کا کاسا اس نے پکڑ رکھا تھا. حضرت امام باقر سے خیرات مانگنے آیا، بھیک مانگنے آیا. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس شخص کے چہرے کے آثار پڑھے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس بدبخت نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ اس گناہ نے اس کی امیری کو غریب میں بدل دیا، اس کی امیری کو غریبی میں تبدیل کر دیا. حضرت امام نے پوچھا، اور تیرے ساتھ کیا گزری؟ تو مالدار تھا، امیر تھا، رئیس تھا، دینے والوں میں سے تھا، لینے والوں میں سے نہیں تھا. یہ کس طرح کا حلیہ بنا رکھا ہے تو نے؟ اس نے کہا، یا حضرت میں شادی سے پہلے بھی اسی حال میں تھا. مطلب شادی سے پہلے بھی میں بھکاری ہی تھا، فقیر تھا. اللہ اکبر. شادی کرنے کے بعد جب میں اپنی شریک حیات کو گھر کی دہلیز پر لے کے آیا، اسی دن سے میرا ستارہ چمکتا گیا. میری بیوی نے جیسے ہی میرے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا میں مالا مال بنتا گیا. اتنا مالا مال بنا کہ امیر تر امیر بن گیا. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، بیوی نے ایسی 2-4 باتیں کی، مجھے غصہ آیا، میں نے بیوی کو طلاق دے دی. بیوی طلاق لے کر واپس میکے چلی گئی. اس نے آگے جا کے نکاح کر لیا. اس کے بعد جو حال ہوا، غربت نے آ کے میرا دروازہ کھٹکایا. میں نے دروازہ کھولا، غربت نے آ کے میرے گھر کے اندر ڈیرا ڈال دیا. غربت آ کے بیٹھ گئی، باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہی. جیسے ہی غربت میرے گھر کی دہلیز پر بیٹھی، میرا مال دولت سب کچھ جاتا رہا. کوٹھیاں، بنگلے، محل، مکان سب کچھ جاتے رہے. نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی. یہ سنتے ہی حضرت امام باقر نے فرمایا، لوگو سب کچھ کرنا، اپنی بیوی کو یہ 2 جملے مت بولنا، یہ 2 جملے کبھی نہ بولنا. بولو گے تو 2 مصیبتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے. حضرت وہ کون سے 2 جملے؟ فرمایا، پہلا جملہ وہ جملہ جس کے بولنے سے بیوی کے درمیان تمہارا تعلق ٹوٹ جائے. ایسا جملہ جس جملے کے اندر سے طلاق کی بو آئے، جس جملے میں طلاق دی جائے، وہ جملہ جس کے بولنے سے بیوی تم پر حرام کر دی جائے. فرمایا ایسا جملہ کبھی نہ بولنا. جیسے ہی تم بیوی کو طلاق دو گے، کسی کی بیٹی کو طلاق دو گے، اس کے اندر سے ایک ٹھنڈی سانس نکلے گی، اس کے اندر سے آہ نکلے گی. یہ ٹھنڈی سانس، یہ آہ، یہ فریاد ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، 7 آسمان چیرتی ہوئی عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹائے گی اور اپنی بات منوا کر ہی دم لے گی. فرمایا دوسرا جملہ جس جملے کے اندر بیوی کے غریب والدین کو غربت کا طعنہ دیا جاتا ہو کہ تیرا باپ 2 ٹکے کا غریب ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. بار بار بیوی کے سامنے اس کے غریب والدین کو، غریب ماں باپ کو غربت کا طعنہ دیا جاتا ہو. فرمایا یہ 2 جملے کبھی بھی نہ بولنا، کسی کو غربت کا طعنہ نہ دینا، اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا.